بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں ایک دن ایک ایسے پل سے گزرنا ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ یہ وہ پل ہے جس پر 7 مختلف مقامات آئیں گے، جن مقامات پر 7 مختلف سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے جواب میں دوسرے اسٹاپ یعنی اسٹیشن کا راستہ کھل جائے گا، یہاں تک کہ ان تمام 7 اسٹیشن میں سے ایک انسان گزر کر ایک ایسے مقام پر پہنچے گا جس مقام کے حصول کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ وہ مقام جنت ہوگا، لیکن وہ مقام ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ان 7 اسٹیشن پر ان 7 سوالوں کے صحیح جواب دیں گے، اور جو ان سوالوں کے جوابات دینے میں ناکام ہو گیا تو اسے اس پل سے نیچے گرا دیا جائے گا۔ وہ 7 اسٹیشن کون سے ہوں گے اور وہ 7 سوالات کون سے ہوں گے؟ سب سے اہم بات یہ ہے، کیا آپ ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو ویڈیو کو بنا اسکپ کیے اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر مزید اس قسم کی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر دیجیے گا۔ عربی میں صراط راستے کو کہتے ہیں، یعنی پل صراط وہ پل یا وہ راستہ ہے جو دوزخ کی پیٹھ پر سے گزرتا ہے اور جو بال سے زیادہ باریک اور آگ سے زیادہ گرم اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ قیامت کے دن تمام انسانوں کو اس پل پر سے گزارا جائے گا۔ جو اہل جنت ہوں گے وہ اپنے ایمان و عمل کے مطابق آسانی کے ساتھ اس پل پر سے گزر جائیں گے، اور جو اہل دوزخ ہوں گے وہ اس پر سے گر کر دوزخ میں جا گریں گے۔ ایمان والوں کے لیے بال سے بھی باریک وہ پل ایک خوبصورت وادی میں تبدیل ہو جائے گا، جہاں وہ بغیر کسی پریشانی کے گزر کر جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے۔ اہل ایمان کو ان کے عمل کے مطابق نور عطا کیا جائے گا، جس کی روشنی میں وہ اس پل کے راستے کو طے کریں گے۔ ان میں بعض سوار ہو کر اور دوڑنے کے برابر ہو جائیں گے، بعض گھٹنوں کے بل اور بعض سورین کے بل رینگتے ہوئے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک رات عجیب معاملات دیکھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اسے کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پل صراط کی مسافت آخرت کے سوالوں کا حساب سے 3000 سال ہے۔ ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دوزخ پر 7 پل ہیں اور ہر پل کے درمیان 70 برس کی مسافت جتنا فاصلہ ہے، اور ہر پل تلوار کی دھار جتنا تیز ہے۔ اس کے اوپر گزرنے والے گروہ میں سے پہلا گروہ آنکھ جھپکتے ہی گزر جائے گا، دوسرا گروہ اس طرح گزرے گا جس طرح بجلی اچک لے جاتی ہے، تیسرا گروہ تیز ہوا کی طرح گزر جائے گا، چوتھا گروہ پرندوں کی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، پانچواں گروہ گھوڑوں کی سی طرح دوڑ کر گزر جائے گا، چھٹا گروہ دوڑتے ہوئے آدمیوں کی طرح سے عبور کرے گا، اور 7واں گروہ پیدل چلنے والوں کی طرح چلتے ہوئے گزر جائے گا۔ ان سب کے بعد آخر میں بس وہ گروہ باقی رہ جائے گا۔ جب انہیں چلنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ اپنے پاؤں پل صراط پر رکھیں گے، مگر ان کے پاؤں لرزنے لگیں گے، چنانچہ وہ گھٹنوں کے بل چلنے لگیں گے، اور دوزخ کی آگ کی چنگاریاں ان کے پاؤں تک پہنچیں گی۔ تب وہ لوگ پیٹ کے بل گھسٹتے ہوئے چلیں گے اور پھر ہاتھوں کے ذریعے پل کے ساتھ لپٹ جائیں گے۔ آگ بھی ان سے لپٹ جائے گی، تب آگ سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ پیٹ کے بل گھسٹنے لگیں گے، یہاں تک کہ دوزخ کو عبور کر لیں گے۔ عبور کرنے کے بعد پلٹ کر دوزخ کی طرف نگاہ بڑھائیں گے اور کہیں گے، جس اللہ نے دوزخ سے ہمیں پار کرا دیا، بے شک وہی پاک ذات ہے۔ اس پل کے پہلے اسٹیشن پر ہمارے ایمان کے متعلق سوال ہوگا۔
ایمان کے ان 6 ارکان کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس میں اللہ پر ایمان، مقدس کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تمام پیغمبروں اور نبیوں پر ایمان، روز آخرت پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ جب کوئی ان تمام باتوں میں کامیاب ہو گیا تو اسے اگلے اسٹیشن پر بھیج دیا جائے گا، جہاں اس سے نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے نمازیں پوری پڑھی تھیں یا نہیں۔ جن لوگوں نے نمازیں پوری اور صحیح پڑھی ہوں گی تو ان کی نمازیں ان کے لیے ایک نور بن جائیں گی جو ان کے آگے کا راستہ دکھائیں گی۔ پھر تیسرے اسٹیشن پر زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی وقت پر کرتے تھے وہ اس اسٹیشن سے اگلے اسٹیشن تک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح پہنچ جائیں گے، جہاں چوتھے اسٹیشن پر ان سے رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، جہاں روزے اور قرآن کی تلاوت انسان کی مدد کو آگے آئیں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت روزہ کہے گا کہ اے اللہ، میری وجہ سے یہ انسان تمام دن بھوکا پیاسا رہا اور خود کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، اسے بخش دے۔ قرآن کہے گا کہ یہ میری تلاوت کی وجہ سے رات کو سوتا نہیں تھا، اسے بخش دے۔ اور تب اللہ اس انسان کو بخشش کر کے اسے اگلے اسٹیشن پر بھیج دے گا۔ اس سے وہاں حج کے متعلق سوال کیا جائے گا اور اس اسٹیشن پر کامیابی کے لیے ہر اس مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ جسمانی اور مالی لحاظ سے قابل ہو تو اسے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار حج کرنا چاہیے۔ یہاں سے بھی کامیابی پر وہ انسان چھٹے اسٹیشن پر پہنچ جائے گا، جہاں اس سے وضو اور غسل کے متعلق سوال ہوگا، جس کے ذریعے ایک انسان پاک صاف ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کم عمری میں ہی بچوں کو غسل اور وضو کے بارے میں آگاہی دی جائے، تاکہ وہ قیامت کے دن پل صراط کے چھٹے اسٹیشن پر کامیاب ہو کر 7ویں اور آخری اسٹیشن پر پہنچ سکیں، جہاں اس سے لوگوں کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سوال کا جواب ہمارے اپنے والدین، ہمارے بڑے، ہمارے بچوں، ہمارے پڑوسیوں، دوستوں اور رشتہ داروں سے ہمارے سلوک پر منحصر ہوگا کہ ہم ان سے کس طرح سلوک کرتے ہیں۔ اگر کوئی دوسروں کا حق کھاتا ہو، چوری کرتا ہو، ڈاکے ڈالتا ہو، گالیاں دیتا ہو، غیبت کرتا ہو تو ان لوگوں کے لیے یہ آخری مرحلہ انتہائی سخت ہوگا اور وہ اسے پار نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جو لوگ اس آخری سوال کا بھی صحیح جواب دیں گے تو وہ اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتظار میں ان کے سامنے موجود ہوں گے اور ان کو خوش آمدید کہیں گے، جہاں ان لوگوں کے لیے پانی کے 2 چشمے ہوں گے جن کے کنارے ہیرے جواہرات سے بنے ہوں گے۔ وہ لوگ ایک چشمے میں نہائیں گے اور دوسرے سے پانی پئیں گے، تب وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے جہاں فرشتے ان کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے اور وہ جنت میں قدم رکھ کر ایک نہ ختم ہونے والی زندگی میں شامل ہو جائیں گے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی برکت سے پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔